جگہ میں اس وقت رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے سر، یہ میں جی جی آپ کی اس بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں، کوئی جوان لڑکا نہیں ہے ان کا، سارے بوڑھے ہیں، وہ سارے گوڑے ہیں، یہ میرے آگے پیچھے جتنے رہ رہے ہیں سارے ایگزیکٹلی. بوڑھے ہیں، اور اچھا ان کے مکان اب کیا ہوتے ہیں پتہ ہے سر، ان کے مکان جو جی ہیں جی وہ یعنی کہ گورنمنٹ لے لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ابھی یہاں پہ کہتے ہیں بیار دا ہاؤس، یعنی کہ وہ جو ہم کیا کہتے ہیں اسے بزرگوں کا گھر جو ہے وہاں پہ جو اسے ریٹائرمنٹ ہوم جو ہوتا ہے جی بالکل. جی ہاں وہاں بھیج دیتے ہیں، اور ادھر میرے آگے پیچھے نا 3 گھر ابھی خالی ہوئے ہیں، اور ایک ہمارے سائے میں 104 سال کی عورت وہ ابھی فوت ہوئی ہے، یہاں پہ لیڈیز کی زیادہ عمر ہوتی ہے، یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں اور بالکل 100% بالکل صحیح ہے. جی جی. سر آپ جاری رکھیں. تو ایک تو سر اس سے یہ ہوا کہ یہ جو صنعتی ترقی کی دوڑ کے اندر انہوں نے گاڑیاں زیادہ بنا لی، ریڈیو زیادہ بنا لیے، ٹیپیں زیادہ بنا لی، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح کی چھتریاں زیادہ بنا لی، سائیکلیں زیادہ بنا لی، لیکن ایٹ وچ کاسٹ؟ اپنی تہذیب کی تباہی کے اوپر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. اب کیا ہو رہا ہے، اب آپ یو ایس کے اندر دیکھیں، ایون جرمنی کے اندر یہ موومنٹ اب چل رہی ہے، رائٹ، یو ایس کے اندر یہ موومنٹ چل رہی ہے. دے آر کمنگ بیک ٹو دی فیملی انسٹیٹیوشن. فیملی کا جو ایک انسٹیٹیوشن تھا جہاں ایک عورت ہوتی تھی، عورت کا ایک رول تھا گھر میں، ایک فیملی، اس کی طرف یہ واپس آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس کو ہم نے دوبارہ ری اڈاپٹ نہ کیا، رائٹ، تو یہ ڈپلیٹ ہو جائے گی. ان کی جو تہذیبیں ہیں نا، یہ جو آپ یو ایس اور یورپ سے آپ کہتے ہیں یہ باہر جنگیں جا کے لڑ رہے ہیں، انہوں نے بیچاروں نے کیا جنگیں لڑنی، ان کی تو اپنی جو بیس ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ جو ہماری بہن تھی جنہوں نے یہ سوال کیا، تو میری بہن یہ بیسیکلی جو کپڑے پورے پہننے سے یا کپڑے اتارنے کا نام ترقی نہیں ہوتا، پہلی تو بات ہے ایک. پھر عورت کا جیسے فطرت نے ایک نیچر نے، انسان کی نیچر آپ دیکھیں 5000 سپیشیز دنیا کے اندر، آپ انسانوں کو چھوڑیں، آپ باقی سپیشیز کے اوپر دیکھ لیں کہ وہ کیسے ہاؤ دے آرگنائز دیئر، جسے کہتے ہیں کہ چیونٹیوں کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خلاف فطرت ہوتی ہیں. جب آپ خلاف فطرت کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو اس کی پینلٹی بڑی زبردست ہوتی ہے. بے شک ابھی ان کو یورپ یو ایس کو 150-200 سال کے بعد وہ پینلٹی ملی ہے، لیکن وہ پینلٹی ان کو مل رہی ہے. تو اوور ٹو یو سر. اوسی بھائی آپ اس کے ساتھ یہ بتائیں نا کہ یورپ کے تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستانی عورتوں کو اور پاکستانی خاندانوں کے اندر یہ چیز کیوں سرایت کر گئی، اس کی کیا وجہ؟ جی میں بالکل میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس کا جو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، یورپ کو لگے 80 سال لگے، 100 سال لگے اس کا امپیکٹ آنے میں، ہمارا تو کہتے ہیں نا کہ دنوں کے حساب سے آ رہا ہے. سوری بھائی، اس بات کا میں ذرا جواب دے دوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان والا، وہاں پہ کیوں اس طرح عورتیں اتنی آزاد کیوں ہو گئی ہیں، میرے خیال سے تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے مردوں پہ، ٹھیک ہے. اگر مرد گھر میں ہو نا ذرا اس طرح کا سخت طبیعت والا تھوڑا، کہ عورت کو مطلب یہ نہیں میں کہتی کہ مارے، اور مطلب تھوڑا ہونا چاہیے کنٹرول. اب یہ تھا نا کہ ہاں، کیونکہ اب جیسے میں بھی ادھر انگلینڈ میں ہوں، تو اللہ کا شکر ہے میرے گھر کا ماحول اس طرح کہ میرے ہسبینڈ کا بڑا کنٹرول ہے. مطلب لباس میں کس طرح کا لباس بچیوں نے پہننا ہے، ٹھیک ہے، باہر جانا ہے ابائے پہن کے جانے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اگر یورپ میں تو اس کا مطلب کہ بندہ بغیرت ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس چیز کا کہ یورپ میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ بندہ بغیرت ہو جائے. تو یہ میرے ہاتھ سے مردوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. عورتیں تو چلو عورتیں تو ہوتی ہے ایسی نہیں کہتے کہ سب سے زیادہ عورتیں ہی جہنم میں ہوں گی، لیکن اس میں مرد کا بھی ہے بڑا رول، ٹھیک ہے. مرد جو ہوتے ہیں نا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں مطلب کہ آپ یہ بات تو کر ہی نا، لیکن ہمارے جو اگر آپ میڈیا کو دیکھیں، اسپیشلی جو انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے، آج کل میں نا ایک ڈرامہ فالو کر رہا تھا، یعنی اس میں نا یہی دکھایا گیا کہ کس طرح سے یعنی ایک جو ہے نا ابیوسو سا مرد یا
ایک بڑا اگریسو سا مرد دکھایا گیا جس میں، اور وہ کس طرح سے اپنی وائف کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے، اور یعنی دونوں طرف سے وہ نیگیٹو چیزیں ہی دکھائی گئی ہے اس ڈرامے میں نا. تو وہ میں دیکھ رہا تھا، تو اس سے آپ یہ بھی تو اندازہ لگائے نا کہ یہ ہماری سوسائٹی جو ہمارا کہتے ہیں نا جو امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے، جو اوپینین میکنگ کی جا رہی ہے، وہ ایسے دکھائے. آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ ایسے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرد تھوڑا سی یعنی اپنی پاور ایگزرٹ کرتا ہے جو اس کو مذہب نے دی ہے، تو اس کو ایز اے ریڈ فلیگ دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو اچھا ہسبینڈ ہی نہیں ہے، یہ آج کل کا ماڈرن ہسبینڈ نہیں ہے، اور وہ ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیں ہمیشہ سے ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ ایک بات کرتے ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھو پہلے نا بچوں کو ماں باپ سے مار پڑتی تھی. کہتا ہے کہ باپ جو ہے نا، کہتا ہے باپ نے بچے کو سمجھانا ہے نا تو اسے کوٹ، کہتا ہے مائیں تب بھی بڑے نرم دل والی ہوتی تھی، مائیں بیچ میں آگے بچانے کی کوشش کرتی تھی، اور ماں کو بھی ایک آدھی لگ جاتی تھی. تو یعنی وہ ایک نا انہوں نے فنی وے میں بات کی. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے نا اس طرح ہوتا تھا. کہتا ہے اب یہ چیز ہو چکی ہے کہ اب اگر آپ کسی کو سمجھانے جائیں گے نا تو اب اس طرح کی چیز ہے، اب لوگوں کے پاس آپشنس بڑی موجود ہے. اسپیشلی جو آپ ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں نا، پہلے لوگ نا کمپرومائز کرنا جانتے تھے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ یار نہیں، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، یہ چیزیں آتی ہے. اب چاہے فائنینشیل اپس اینڈ ڈاؤنز ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ اس طرح کے مشکل حالات میں ہوں تو میں کیسے گزارا کروں. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی چیزیں ہو چکی ہے کہ اب اگر آپس میں کسی بھی موضوع پہ میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے تو وہ ایکسٹریم لیول میں جانے میں گھنٹے لگتے ہیں. وہ یعنی وہ چیز نہیں رہ گئی کہ اب وہ برداشت کرے گی آپ کو یا آپ اس کو برداشت کریں گے. دونوں طرف سے جو ہے نا چیزیں اس طرح کی ہو چکی ہے. اور وہ عمران خان صاحب اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ علامہ اقبال جو ہے وہ اس صدی کے جو ہے نا وہ سب سے بڑے یعنی وہ ذہن ہے. تو وہ ان کا ایک شعر ہے، میں صرف سنانا چاہوں گا کہ ان کا شعر ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. اب وہ ہمارا تو وہ حساب ہو گیا نا، ون سائز فٹس آل. ہم نے ان کا جو جس طرح کا ان کا کہتے ہیں نا ایک فیلڈ فیملی سٹرکچر تھا، جس طرح وہ کولیپس کیا ہے، ہم نے دیکھتے ہوئے کہ وہ کولیپس کر چکا ہے. ان کا فیملی سٹرکچر آپ کو پتہ ہے، یورپ کا، ویسٹ کا. ہم نے اس کے باوجود اس کو جو ہے نا اس کی بہت ساری نیگیٹو چیزیں اپنی سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں بھی اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا واسف بھائی ہے. سوری میں ہاں جی. آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں اس طرح ایک صرف ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں بہن سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مرد کو سخت ہونا چاہیے گھر کے اندر. تو سسٹر میرا سوال یہ ہے کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر کیا رہنے والی عورتوں نے اللہ کو آگے جا کے منہ نہیں دکھانا ہے؟ آج اگر مرد ان کے اوپر تھوڑی سختی کرتا ہے تو وہ مرد وہاں پہ بدنام ہو جاتا ہے، پولیس کے چکر میں پڑ جاتی ہیں. تو یہ عورتیں خود کیوں نہیں کوشش کر رہی کہ ہم اپنے سیدھے رستے پہ آئیں اور اللہ کے جو اللہ نے قانون دیا اس کے مطابق بات کریں؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. ہاں جی سوری وہی سوری بات، میں صرف سوری، ایلیبوریٹ چلے آپ جواب دے دیں، کوئی بات نہیں. اگر وہ سسٹر نے کچھ کہنا تو. اچھا اس طرح ہے بھائی کہ تھوڑی یہ ہمارے دیر بات آپ ہے ڈوگر کہ ویٹ بھائی کریں. یہ انسان کی آپ ڈوگر بھائی کو بیچ میں لیں گے لیکن ہم پہلے جواب دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے ڈوگر بھائی، آپ بعد میں جواب دے دیں. جی میں ذرا ٹھیک. جی ہیلو بہن جی. شاید ہاں جی میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ یہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مذہب کو ہم اگر قرآن کو ساتھ لے کے چلیں گے، تعلیمات کا بھی ہوتا ہے، دین کی تعلیم جو ہے اس کو جب تک ہم اپنے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. میں کوئی عالمہ بھی نہیں ہوں، بس اچھے لوگوں کے یہ جو ہمارے دینی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسوسیشن رہی ہے، اور مجھے شوق بھی ہے کہ میں مولانا اسرار احمد کی تفسیریں جو ہیں ان کو میں اسٹڈی کروں. تو میرے ہسبینڈ نے میرا بازو توڑ دیا تھا ادھر لندن میں. تو ہماری گھر میں کوئی جھگڑا تھا، تو میرا بازو جو تھا وہ توڑ دیا انہوں نے، ہڈی ٹوٹ گئی تھی میری. تو جب ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم تو ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے جب تک پتہ نہیں چلے کہ انسیڈنٹ کیا ہے. تو پھر بتانا پڑا ہسبینڈ کا، تو پولیس آ گئی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا پرسنل ایشو ہے، میں الاؤ نہیں کرتی کہ میرے ہسبینڈ کو اریسٹ کیا جائے.
तो ये डिपेंड करता है लेडी पे। मैंने सोचा कि पाकिस्तान में तो औरत इतनी, फिर हम लोग फिर मकारी करती हैं, इधर आके सिस्टम को अब्यूज़ करती हैं। पाकिस्तान में तो मार भी खाती हैं पूरी पूरी फैमिली से, लेकिन अपने मायके भी जाके बताती नहीं है हम लोग। सो सब्र है, अच्छी बात है, लेकिन इन मुल्कों में आके हमें अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, और मैंने नहीं अब्यूज़ किया सिस्टम को। ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड को बाद में हमारे डायलॉग हुए, जिस बात पे झगड़ा हुआ, इशू बने कोई, हालांकि मैं हक पे थी, और मेरे हस्बैंड मुझे कोई बात जो है वो मुझे फोर्स कर रहे थे कोई स्टेटमेंट देने के लिए, और मैं नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना चाह रही थी, बल्कि मैं उनको भी कह रही थी कि वो भी मुझे फॉलो करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द एंड ऑफ द टाइम उन्होंने भी अपनी गलती को मान। अच्छा, आपने उन्हें बाहर ही निकाला, उनके कपड़े वगैरह बाहर नहीं फेंके? पाकिस्तान में अभी मैंने देखा है इस तरह से, हाँ, हमारे जो घरों का माहौल है कि वो बराबरी आ गई है, नहीं है बराबरी। आप सूरा नूर में देखें, आप सूरा फातिह में देखें, आप कुरान सारा ही टाइम टू टाइम हर स्टेप में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खोल खोल के, और सूरा निसा में बुनियाद रख दिया है, खुल के बता दिया है कि औरतों को, मर्दों को। लेकिन औरत जो है वो जब शादी होती है तो वो मर्द के अंडर उसे रहना होता है, वो एक अदारा होता है। आप एक ऑफिस में जब एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वहाँ एक ग्रेड बाइजमी का ऑफिसर होता है, एक नायब का असद होता है, वैसे तो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन अदारे में वो एक बराबरी नहीं आ सकती, वरना मैस अप हो जाए। ये जाते ये बहन जी थैंक यू जी। आपने बिल्कुल सही बात की। यानी मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतनी ओपनली ये बात की, लेकिन बात ये कि अगर इस्लाम ने वो एक इंस्टीट्यूट बनाया तो इस्लाम ने अकाउंटेबिलिटी भी दी है, जैसे कि आपने कहा है ना, तो बिल्कुल औरत को नीचे रखा, लेकिन मर्द को भी ये हुक्म दिया कि औरत के मामले में नरमी का मुजाहिरा करे, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी बिल्कुल आई डू एक एग्री। तो ये बात भी है, यानी कि आपने बड़े मतलब कि बड़े दिल का मुजाहिरा किया, लेकिन इस्लाम तो अब बिल्कुल ये हक भी देता है ना कि अगर कोई जुल्म हो रहा हो तो उसके खिलाफ इस्लाम पूरे राइट्स भी देता है। यानी ये नहीं है कि सिर्फ इस्लाम आपको पाबंद कर देता है या किसी भी यानी औरत को पाबंद कर देता है कि वो बर्दाश्त करे। इस्लाम एक कहते हैं ना जस्टिस करता है दोनों से। वासिफ हाँ जी, सॉरी वासिफ फॉर हम इंटरप्शन भाई। डोगर भाई को कुरान भी में शामिल कर लेते हैं बस अगर मैं आप जी थोड़ा चाहें। सा एलाबोरेट करके मैं खत्म करूंगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि आप चाहो तो बदला ले सकते हो, अगर माफ कर दो तो उससे तो बढ़ के कोई बात नहीं। क्या बात है, जबरदस्त। जी डोगर भाई, आप अब शामिल होना चाहते थे जी, क्या कहना चाह रहे जी अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, फिर इजाज़त चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो मैं मारिया सिस्टर की आला ज़रफ़ी को सलाम, जो उन्होंने बात बताई है और जो जैसे उन्होंने बर्दाश्त किया, और मतलब बहुत अच्छा लगा कि उनके पास ऑप्शंस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब अपने फैमिली सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज किया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और दूसरी बात मैं ये करना, जैसे आपका टॉपिक है, जैसे आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो मेरा ये यकीन है, और प्रैक्टिकली भी मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ, तकरीबन बहुत हर किस्म के, मेरे ख्याल में कोई यहूदी रह गया होगा जिससे मैं नहीं मिला, बाकी पूरी दुनिया के हर किस्म के लोगों से मिल चुका हूँ। आज भी पाकिस्तान का जो फैमिली सिस्टम है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप सर्च कर लें, आप देख लें, कुछ भी आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो दिखाया जाता है ना, जो हमारा एक इमेज जो सामने रखा जाता है दुनिया के, हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू, या जो मोमबत्ती माफिया है, ये तकरीबन पाकिस्तान में 1% भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बस हमारी बदकिस्मती है कि ये डोमिनेट किए हुए हैं हमारी सोसाइटी पे, मतलब मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर। तो इस वजह से लगता है हमें ऐसा है, और एक डिबेट छिड़ जाती है जब ये मोमबत्ती माफिया निकलती है, तो इनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, इनके ऊपर बड़ा प्रोग्राम्स किए जाते हैं। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो ओवरऑल कल्चर है, आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम हमारा है। हत्ता कि अरब्स जो है, इनसे भी ज़्यादा अच्छा फैमिली सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हमारा है आज भी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ फ़िलहाल, आप डिस्कस करें आगे।
جی تھینک یو. اچھا اوسی بھائی، آپ نے جو بات کی تھی نا، میں آپ کی 2-4 باتوں کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ نے کہا تھا یہ بڑھائیں جی. خاندانی سسٹم یورپ میں آ رہا ہے. جی سر، یہ بالکل، یہ جو بڑی فیملی ہے نا، انہیں یہ ریلیف دے رہے ہیں. اب اگر میرے بچے ہیں اور میرے 4-5 بچے ہیں، تو مجھے یہ کچھ چیزیں ایسی جو ہیں، ان میں مجھے ٹیکسوں میں مجھے چھوٹ دیں گے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں مجھے یہ چھوٹ دیتے ہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جی سر، جی اوسی بھائی. عابد بھائی، جی بالکل جی. صرف ایک پچھلی جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں صرف ایڈ کروں گا ایک بات کہ وہ بابا بلے شاہ کا ہے کہ جد نہاتیاں دھوتیاں رب لبدا تے رب لبدا ڈڈواں مچھیاں کی، کہ جو تہذیب کی ترقی کا ایک معیار کپڑے کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیا نا، کہ کپڑے پورے پہننے یا کپڑے پورے اتارنے سے ترقی کا کوئی تعلق ہوتا ہے، تو یہ ایک فالسی ہے. آپ دیکھیں ویسٹ کی جو سب سے یعنی کہ بریلینٹ، سب سے ذہین ترین، سب سے ان کی جو میں یہ ریسنٹ ہسٹری کی بات کرتا ہوں کہ ان کی جو کہتے ہیں کہ سمبل آف ایکسیلنس، ویسٹ کی یورپ یو ایس کی جو سمبل آف ایکسیلنس، وہ ہے مادام ماری کیوری، جسے 2 نوبل پرائز ملے. کیمسٹری کا نوبل پرائز بھی ملا، فزکس کا بھی، یعنی کہ بیسٹ آف دی بیسٹ برین ماری کیوری کا. ماری کیوری عابد بھائی وہ تھی خاتون جس نے سر کے اوپر سے سکارف کبھی نہیں اتارا، رائٹ. تو یہ جی ان کا تعلق جو ہے نا کپڑے، جو ڈسکو باروں میں ایسے تو ہوتا، تو پھر جو ڈسکو باروں میں یہ بنانا ناچ کر رہی ہوتی ہیں خواتین، تو یہ سب سے بڑی یہاں پہ سیبل ہوتی ہے نا، تو ایسی بات نہیں ہے. تو بالکل دوسری یہ جو پاکستان کی ہے نا جی سر، یہ ہمارا اسٹرکچر بہت حد تک انہوں نے ویسٹ کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کیا ہے. لیکن اس میں آپ تسلی رکھیں اس بات کے اوپر کہ جو ویسٹ ہے دے آر، جسے کہتے ہیں نا کہ گیٹنگ بیک ٹو دی بیسکس، وہ دوبارہ واپس آ رہے ہیں، جیسے عابد بھائی آپ کہہ رہے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ان کی جیسے ہم نے دیکھا کہ ان کی پاپولیشن ڈپلیٹ ہو رہی ہے. دوسری جو انسان ہے نا، آنے والی جو آپ کی اقتصادی منظر نام ہے فیوچر کے اندر آنے والے 10-15-20 سال کے اندر، جیسے آج جو آپ کی دولت پیدا کرنے کی بنیادی اکائی انسان ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کی محنت نہ ہو تو آپ کی جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس وقت تقریباً ہم سمجھ لیں کہ 3.5 یا 4 ٹریلین ڈالر کی جو دولت پیدا کرتے ہیں ہم انسان، وہ ہم اپنی محنت سے پیدا کرتے ہیں ہر سال. تو آنے والے دور کے اندر انسان دولت پیدا کرنے کے لیے انسان کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے نا. یعنی جو آپ کا آنے والا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، وہ بہت ساری جابز ایسی ہیں 60-70% جو ایبسلیٹ ہو جائیں گی، تو ان کو ورک فورس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ 2 ایسے فیکٹرز ہیں جو آنے والے دور میں جو ہے وہ فیملی سٹرکچر کو مضبوط کریں گے. تو آپ تسلی رکھیں، پاکستان میں ویسے کوئی بھائی کہہ رہے تھے بڑا مضبوط فیملی سٹرکچر ہے، تو میرے بھائی تھا کبھی کسی زمانے میں. جو اب نہیں ہے. طلاقوں کی شرح پاکستان میں اب ہے نا، وہ ہوش ہاں. رب ہے. تو اس میں بہرحال پریشانی کی بات نہیں ہے، تو کیونکہ انہوں نے ویسٹ کو ہی فالو کرنا، تو ویسٹ اب صحیح طرف جا رہا ہے. تو اوور ٹو یو عابد اچھا، بھائی. میرے جی پاس فہیم صاحب آئے تھے، اور فہیم فہیم صاحب صاحب نکل گئے. فہیم صاحب فہیم مایوس ہو کے چلے گئے. نہیں، مایوس کیوں ہو کے چلے گئے؟ ایک تو وہ لیٹ آئے ہیں، اور نہیں دوسرا نہیں مایوس نہیں کیوں ہو نہیں، گئے؟ میں کیونکہ ہم نے وہ کام کرنا تھا نا اس کا membership. جب وہ نہیں وہ آ جائیں گے عابد واپس. عابد صاحب، میں واک کرتا ہوا جا رہا ہوں، اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کسی دنیا کے ملک کو کمپیریزن کر کے مجھے بتا تو دیں کہ پاکستان سے بہتر سسٹم کس کا ہے، تو پھر جی مجھے بھی قمر سمجھ بھائی آ جائے. قمر اچھا، بھائی ایک ایک منٹ منٹ. صرف. جی قمر بھائی، اگر میں نا یہاں پہ پچھلے 1 سال سے یہاں پہ آیا ہوں سعودی میں نا، تو مجھے یہاں کا بھی فیملی سسٹم بڑا اچھا لگا ہے. یہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کی جب ملتے ہیں، یعنی اور اپنے ہم سے زیادہ شاید احترام کرتے ہیں. لیکن وہ بات جو کر رہے ہیں نا، ہماری سوسائٹی میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا غلط ہو رہی ہے.
تو ہر جگہ کے اپنے کہتے ہیں ڈرا بیکس ہیں اور ان کی پازیٹیوز بھی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کوئی مثالی سسٹم ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, یہ اچھی چیز ہے, لیکن اس کے ڈرا بیکس بھی ادھر بہت کچھ اس کی وجہ سے ایک دوسرا فیملی سٹرکچر جو ہے نا وہ بھی خراب ہو رہا ہے. تو چیزیں اتنی مطلب کہ آپ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی سر, کہ آپ کہہ دیں کہ یہ چیزیں ساری اچھی ہے پاکستان میں. یہ اس جو چیزیں اگر ہماری وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس کے ڈرا بیکس بھی بہت ہے. جو ڈائیورس ریٹس ہے اس میں سب سے بڑا رول بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ چیزیں آپ اتنی کہتے ہیں نا اتنے سرسری لیول پہ نہیں دیکھ سکتے ہو. جی یو ہیو سر ٹو. میں تقریباً اچھا جی میں سوری ایک بھائی. منٹ 1 منٹ میں لوں گا, 1 منٹ آپ سب کو میں لوں گا. موسیٰ بھائی, موسیٰ بھائی, جی عبد بھائی. آپ نے بی ایف ٹی کو کچھ کہنا ہے تو اب کہہ سکتے. جی BFT bhai, how are you? I just heard about Georgia, so don't worry about any people in that here. And I want to say to you, come back in the group. We need you for your cause, and you are a big asset for us here. So hopefully you join us back soon as possible. Thank you. جی بی ایف ٹی آپ نے سن لیا نا, تو میں نے 50 دفعہ آپ کو شیئر کیا, آپ نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. آپ سب کی سن لو. یہ کابلی بہن آپ بھی کو بی ایف ٹی کو بیفتی بھائی السلام علیکم. وہ کیوں نہیں آیا؟ نہیں میں آیا نے نا, وہ نہیں آیا کیوں نا. ناراض ہے؟ ناراض پتہ نہیں ناراض ہے کہ نہیں ناراض. آپ اسے کہو کہ پہنچے جلدی. بولو. پلیز بیفتی بھائی آ جاؤ اوپر. آپ لوگ کو ہم لوگوں کی بہت نیڈ ہے, ضرورت ہے. ایک کے سے کیوں نہیں اوپر نہیں آتے؟ میں نے بھی شیئر کیا آپ کو بہت کتنے بار. آپ بس جوائن ٹھیک ہے, کریں بھائی جان. میسج پہنچ گیا. سوری میں نے آپ سب کو ڈسٹرب کیا, اور میسج پہنچ گیا ان تک, تو وہ سن بھی رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. سوری گائز, میں نے وہ آپ کو ڈسٹرب کیا. موسیٰ بھائی سے میں نے وعدہ کیا تھا جب وہ آئیں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے انہیں کہنا, ٹھیک ہے نا. جی اوسی بھائی, کون تھا واصف, وہ کون تھا؟ عابد بھائی, میں تھوڑی سی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ جی قمر بسم بھائی نے جو اللہ. بات کی ہے نا پاکستان کے بارے میں, اور اچھا آپ سب سے ایک گزارش ہے, اگر فہیم بھائی آئے نا تو پھر فہیم بھائی کو دیں گے, ورنہ وہ ناراض ہو کے چلے جاتے. ٹھیک ہے میں بلا اگر لیجیے. دیکھیں یار, میں کسی کو روک تو نہیں سکتا نا. میں صحیح ہے, کسی کو روکتا تو وہ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے تھا, پھر بیٹھ کے پھر چلے جاتے. وہ آ جائیں کوئی گے, ان کو میسج کرتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں, ڈونٹ وری. اچھا, وہ میں یہ بات قمر بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ لکیلی میری جو سسٹر ان لو ہے نا, میرے بھائی کی جو بیوی ہے, وہ آذربائیجان سے ہے. وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے ہمارے ساتھ. تو یقین مانے کہ آذربائیجان کا جو فیملی سسٹم ہے نا, مجھے آج تک جتنے فیملی میں نے دیکھی ہیں سب سے بیسٹ مجھے وہ لگا ہے. جتنی عزت اور تعلیم ان لوگوں کے اندر ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو. اور ہم لوگوں نے ان سے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ جو ہم پاکستان کے معاشرے سے نہیں سیکھ سکے. تو پاکستان کا وہ جو معاشرہ ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیکریز ہو رہا ہے, اس کو بچانے کی ضرورت ہے. اور نیو جنریشن کو چاہیے کہ ٹک ٹاک کا اچھا استعمال کریں, نہ کہ یہ بیہودگی کا. اور ان ڈراموں, اگر یہ ڈرامے ہماری کاسی نہیں کر رہے تو لوگوں کو ڈراموں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. لیکن وہاں پہ بڑے شوق سے لوگ یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے دماغوں کے اندر یہ چیزیں جا رہی ہیں. ابھی نہیں, 20 سال کے بعد یہ لوگ اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح وہ ہیں. شکریہ. جی قمر بھائی چلے گیا. اوسی بھائی آپ نے سے کچھ کون تھا؟ واصف آپ سے یا جی اوسی بھائی سے؟ نہیں, وہ یہ نائلہ بہن جو ہے نا وہ بات کرنا چاہ رہی تھی, ان کو دیجیے. سوری مجھے وہ یاد ہی نہیں رہا, میں نے وہ دیکھا نہیں تھے تو. جی بھائی میں یہ سوری. کہنا چاہ رہی تھی, یعنی پاکستان کی تو خیر میں نہیں بات کر رہی. اگر ادھر کی بات کریں تو جو فیملی سسٹم ہے نا, یہ میرے خیال سے وہ گھر سے ہی زیادہ اس کا تعلق ہے. یعنی آپ کے گھر کا ماحول کس طرح کا ہے, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اب جدھر میں رہ رہی ہوں ادھر کافی پاکستانی فیملیز ہیں, اور ان کی بچیاں اسکول جاتی ہیں. تو کئی دفعہ ہماری بچیاں ان کو دیکھ کے, اب تو ہر نہیں لیکن جب تھوڑی ان کو سمجھ نہیں تھی تو تب وہ کہتی تھیں وہ بھی تو مسلمان ہیں نا, تو آپ کیوں اس طرح کہتے ہیں. یعنی کچھ تھوڑا سا اگر ان کو سختی کرنی نا, تو انہوں نے ہمیں اپنے مسلمانوں کا ہی ان کا حوالہ دے کے بات کرنی نا, کہ آپ بھی پاکستان سے ہیں, وہ بھی پاکستان سے ہیں, تو وہ تو نہیں ایسے کرتے, وہ بھی تو مسلمان ہیں نا.
تو مطلب یہ ہے کہ یہ گھر سے میرے خیال سے گھر کا ماحول بھی کچھ ہوتا ہے، کیونکہ کچھ بچے کچھ لوگوں نے نا ادھر گھروں میں نا اتنی آزادی دی ہوئی ہے نا. تو میں اب میری ایک فرینڈ میں اس سے اکثر بات کرتی ہوں، میں کہتی ہوں ہمارے بچے اللہ نہ کرے اگر ادھر بچے خراب ہوتے ہیں نا، وہ گوروں کو دیکھ کے خراب نہیں ہوتے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، وہ جو ہمارے اپنے ہیں نا ان کو دیکھ کے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو ان کے ظاہر بات ہے ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا ان سے کلچر ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ جب ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو پاکستانی، تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یہ آپ اس طرح کیسے کہتے ہیں، یہ بھی تو ہے نا، یعنی دوسروں کی باتیں کرتے ہیں. بس میں بولیے یہی کہنا چاہوں گی. جی بولیے. اپنی بہن سے پوچھتے ہیں ہم. ایک کابری بہن، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کے ڈنمارک میں کیا سلسلہ ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ بھائی. میں جنرل بات کرتی ہوں کہ ہم لوگ افغانستان سے پاکستان ایران وہ جو ملک میں ادھر آیا مسلمان، ہمیشہ ہمارا بچے کنفیوز ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ میرا نہیں ہے، آپ کو نہیں، یہ سب کو. کیوں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، وہ جو جنریشن ہے، میں اگزامپل خود کو میں بولتی ہوں، ہم لوگ ایک چیز کو وہ جو اسلام کہتے ہیں ہم لوگ اس میں جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں باہر سے کیا سمفون اجتماع میں دوسرا چیز سکھاتے ہیں. یہ بچے کے لیے بہت مشکل ہے. یہ سب بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں. جب تک وہ خود سمجھدار، ہم لوگوں کا یہ ہمارا کام یہ ہے، وظیفہ یہ ہے، مسئولیت یہ ہے کہ اس کو اسلام کے راستے میں رہنمائی کرنا. مگر جب تک بچے اس ہوش میں اور عقل میں آ کے وہ خود سمجھتے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس ٹائم ذرا اس کو یہ بچے کو کنفیوز جو ہے سچویشن یہ ذرا باہر ہوتی ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. مگر وہ جو نیلا سسٹر کہا کہ ہم لوگوں کے بچے جب ایک افغان کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہے، ہم لوگوں کو کیا اسے بولتے ہیں. بات یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ ڈنمارکی اور میرا فیملی وہ بہت فرق ہے. اس کا کلچر وہ یہ ہے، وہ مسلمان ہے، ہم لوگوں کا کلچر ایسی ہے. ماشاء اللہ ابھی تک میرا بچہ ابھی دیکھو کتنے عمر اس لوگوں کا ہو گیا، ابھی تک شادی بھی نہیں کی. وہ میرے پاس ہے، وہ ہم لوگ گتا رہتی ہے ماشاء اللہ. دوسرا جو لوگوں کو میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے 18 سال ہو کے اپنے گھر علیحدہ کیا. اس میں برائی بھی ہے، اچھے بھی ہے. برائی اس میں ہے کہ وہ اپنے پاؤں میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اس عمر میں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہم لوگ کلچر ادھر جب تک شادی نہ ہو اور سب اس کو زندگی وہ جو افغانستان میں ایسے تھا. اوکے یہ دوسرا کلچر. مگر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے گھر میں پہلے تربیت مادر اور پدر وہ امی ابو اور فیملی کی طرف سے ہوتے ہیں، بعد میں باہر ہونا. وہ جب تک ہم لوگ بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا اتنا مہذب، اتنا بہت ہوش اور عقل کے ساتھ بچے کو پالنا بہت مشکل ہے یوروپا میں، کیونکہ وہ دو کلچر ہے. مگر ہم لوگوں کو بہت دھیان دینا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ابھی تک بہت اچھا چل رہی ہے میرے کو. اللہ سب مسلمانوں کو اچھے راستے میں ہدایت کرے. یہ میں اتنا میں کہہ سکتی ہوں. شکریہ. جی سر. جی نیلا بہن آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ہاں جی، آپ جی سوری، چلے بھائی بات پہلے کر لے، کوئی بات نہیں، کر لے وہ بات، کوئی مسئلہ نہیں. جی واسف آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں آپ بات کریں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ مہمان آئے ہمارے عمران پی ٹی آئی. آپ پہلے بھی آگے چلے گئے تھے سر، سوری آپ کو موقع نہیں دیا. جی السلام علیکم. علیکم السلام ثانی بھائی. عابد بھائی کیا حال چال ہے؟
بات ٹھیک ٹھاک یار. کیسے سوری, ہے وہ آپ کی بہن اور بات باقی کر رہے سب؟ ہوتے ہیں تو پھر کسی کو روک نہیں کر سکتے. اگر اپنی بات ختم کریں گے تو پھر آپ کو ویلکم کرنا پڑتا ہے, تو جی مجبوری جی سمجھا جی کریں. بالکل. عابد بھائی ایک دفعہ سوال جو ہے نا دہرا دیں تاکہ اس کو تازہ دم ہو جائے سوال. اچھا, وہ ہماری بہن نے ایک کلچر اٹھایا, وہ سوال اٹھایا تھا کہ پاکستانی کلچر اور یہاں کے کلچر اور ہمارے بچے اور یہ عورت اور مرد کا مثلا پاکستان میں اور یہاں پہ کیا اس میں کلچر کا بات ہے صرف؟ کلچر کا بھی ہے, اور ہمارے بچے جو یہاں پہ, اور ہماری میاں بھی, ایکچولی تو سوال تو میاں بیوی پہ تھا, اور ہماری ماریا بہن نے بڑا اچھا سے ایکسپلین بھی کیا ہے. تو اچھا یہی میں تھا. نا اس کو بتاتا ہوں. میرا جی خیال بھی ڈسکشن اوور آل یہ ہو رہی ہے کہ جتنے بھی ہم پاکستانی ہیں یا جو بھی ہم ایشین ہیں تو ہم اپنے ملک سے باہر رہ رہے ہیں, تو ہر کسی کی بیسکلی یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جو بچوں کی تربیت ہے وہ اچھی ہو, جی جی اور اس کا جو رہن سہن ہے, وہ جو معاشرہ ہے وہ اچھے معاشرے میں رہے. پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں رہ رہے ہیں, ہمارے پاکستانی بھائی یا دوسرے, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہے. جو پاکستان میں رہ رہا ہے وہ کہتا ہے میں دبئی چلا جاؤں یا امریکہ یا کینیڈا چلا جاؤں. جو کینیڈا آسٹریلیا والے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم گلف میں آ جائیں, نہیں سر, اسلامک یہ وہ ذرا خاندان سسٹم. کی بات ہو رہی تھی کہ خاندان میں جو ہے نا وہ خاندانی ہاں سسٹم. جی میں جی وہی آ رہا ہوں نا. تو خاندان تو ایسی ہے نا کہ جب ہم پاکستان سے باہر نکل گئے خاندان تو ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا, بیسکلی یہ ہے کہ خاندان تو تب بھی تھا جب ہم دادا اور چاچا اور سارے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ. تو آج کل خاندان کہاں گیا, آج کل تو وہ چیز بہت کم رہ گئی ہے نا. اب سب لوگ باہر نکل گئے ہیں اور اپنا اپنا سروائیو کر رہے ہیں, سیپریٹ رہ رہے ہیں زیادہ تر, کوئی کہیں کسی کنٹری میں کوئی کسی کنٹری میں. تو جو بچا کچا خاندان ہے وہ جو ملکی حالات اور جو مہنگائی اور باقی چیزوں میں, تو اس کی وجہ سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے ایک ملن ملاپ میں. اور باقی جو معاشرہ تباہ ہوا ہے ہمارا, اور جو فیملی میں بچوں کی تربیت ہے, میں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ بالکل ہماری بہنوں کی بات بالکل ٹھیک ہے. گھر کی تربیت جو ہے نا پہلا مرحلہ ہے. اگر آپ ان کی تربیت اچھی کریں گے تو وہ 70% چانسز ہیں کہ وہ سیف رہیں گے کچھ بھی خرافات سے, کچھ بھی خرابیوں سے. لیکن اگر اس کا باہر کا ماحول خراب ہے تو وہ بھی بہت بڑا میٹر کرتا ہے. آپ جتنی مرضی تربیت کر لیں گھر میں بچوں کی کسی کی بھی, اگر آپ کے گھر کے باہر نشیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, وہ آپ کا بچہ سارا دن اسی کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں کرے گا. یا آپ کے گھر کے باہر نہر کے کنارے کوئی نشئی ہیں, یا آپ کے مطلب گلی محلے میں, یا کوئی بھی اس طرح کے, تو ایک دن وہ بھی اس کو بھی عادت ہو جائے گی. اگر کوئی اور اس کو بری عادت ہے جس لوگوں میں وہ بیٹھ اٹھ رہا ہے, تو اس کو بھی آہستہ آہستہ یہ عادت لگ سکتی ہے. یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ پیرنٹس ان کو دیکھیں کہ وہ کس ماحول میں رکھ رہے ہیں. آپ کے ہمسائے اور آپ کے محلے والے بھی, اور جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. گھر کی تربیت و تعلیم کے بعد یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے میرے نزدیک. اور اس کے اوپر کافی ساری ڈیٹیلز میں اگر جائیں تو کافی ساری تھینک یو جی, ڈسکشن ہو مہربانی. سکتی ہیں. تھینک یو. ندیم آ گیا. میں ندیم سے السلام علیکم. آپ بڑی لیٹ آئے ہیں سر جی, بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ابھی جی ندیم؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ندیم کیا بات ہے یار, آج کوئی بھی نہیں آیا, سارے لیٹ آئے. ابھی فہیم بھائی ابھی آئے ہیں. اتوار تھا نا آج, تو کام کا تھوڑا سا برڈن زیادہ تھا جس وجہ سے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اس وجہ سے آپ کریں چلو بات, ماشاءاللہ بہت اچھی بات. بس بھائی بہت اچھا بول رہے ہیں, اور باقی سب جو جی 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 جی, وہ تو ٹھیک ہے. پر سب باقی فہیم بہت صاحب بھی ابھی آئے ہیں, اور بھی بی ایف ٹی بھی نہیں آیا. بی ایف ٹی فہیم نیچے صاحب کدھر ہیں؟ آئے تھے, چلے گئے. 2 منٹ بیٹھے ہیں, وہ بات کر رہے تھے تو میں نے انٹروڈیوس نہیں کروایا, کیونکہ اب کوئی گیسٹ بات کر رہا ہو تو اسے روک تو نہیں سکتے بھائی. کیا خیال ہے؟ نہیں کرنے دیں ابھی تو. وہ کیا جو کرنا چاہتا ہے بات کرنے دیں, روکیں اب کسی کو بھی. نہیں کیوں وہ روکنے کی آیا ضرورت ہے بی کیا؟ ایف ٹی آیا نہیں. نہیں بی ایف ٹی بیٹھے ہوئے, آواز تمہاری سن لے گا, وہ سن رہا ہے وہ.
BFT साहब आए ना ऊपर सर। डिफ्टी भाई 2 दिन हो गए कि ऊपर नहीं आते हैं। यार उसने आवाज नहीं सुनाई, मैं कल उसे फोन तो करूंगा। क्योंकि भाई कल फोन पे भी बात करूंगा मैं आपसे। वो BFT भाई, वो जो तुम आपने बताया था ना, वो जो आता है इधर एक बंदा जिसकी आपने वीडियो भी मेंशन की है मुझे, तो वो आपको मैंने मैसेज भी किया, तो वो 100% जो है ना वो मुनाफिक बंदा है। तो अली बाद में अब्दुल भाई से अली शेयर के बारे में करेंगे। बात कर रहे हो? हाँ अली जी, के हाँ बारे, जी। हाँ जी वो आज मैंने आया था मैंने नीचे। इन्वेस्टिगेशन करवाई है। हाँ वो मुझे काबली काबली बहन ने भेजी है उसकी वीडियो, मैंने देखी है वो वीडियो। मेरे वो आता तो सवाल तो मैं करता, सवाल तो मैंने करना था वो लेकिन। वो आए ना, उसकी अली चित्रोल कौन करें है? सब। जी क्या कह रही है बहन? कौन मुनाफिक है? जो आपने मुझे वीडियो नहीं भेजी, जो आपने मुझे वीडियो भेजी है जो। वो आबिद भाई सिर्फ 30 सेकंड मुझे दीजिएगा। वो आए ना अभी हमारी ब्रॉड पे, आज आए या कल आए, तो उसको ऊपर इनवाइट करें आप, और उसको इंशाल्लाह हम कन्फ्रंट करेंगे। ठीक है ना, हम इंशाल्लाह उसको जी, एंगेज करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। उसे उसे सवाल पूछने हैं। वो नीचे आया, मुझे कह के गया कि मैं आधे घंटे के बाद आता हूँ, तो वापस नहीं आया। अली और क्या था उसका नाम? हाँ जी, हाँ जी, वो बुखारी है वो। और वो जो झूठ बोल रहा था, वो सारा सब झूठ बोल रहा था बुखारी नहीं उसकी। है, वो अंसारी है, अंसारी। हाँ अंसारी है, मेरे ख्याल अंसारी है अली बुखारी। जवेद अंसारी है मेरा ख्याल है, क्या नाम है उसका। वो क्या झूठ बोला, क्या किया, जरा बताए। वो आपने वीडियो मुझे भेजी है, आपने देखी नहीं है? वो जो कह रहा था कि ओवरसीज कोशिश ना करें, काम ना करें अपना। हाँ 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 हाँ। ए, आपने आपने तो मुझे वीडियो भेजी है ओसी वो। जी भाई जी उसको जी 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 कन्वेंस नहीं जी। करना, उसकी चित्रोल करनी है, चित्रोल। वो इधर से नहीं नहीं भागे, नहीं नहीं वरना नहीं नहीं, मैं नहीं। आबिद भाई उसको ब्लॉक कर दूंगा। और नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं करना नदीम, ठंडे रहा करो यार, आराम नदीम से भाई बात करो। सबसे उसको पहले उसको तो समझाना है। उसको, नदीम भाई हाँ सबसे पहले तो उसको सुनो ना, वो क्या कहना उसका चाहता है। सिर्फ अगर पता हो है सकता है नदीम उसके भाई, पॉइंट में कोई लॉजिक सिर्फ हो। एक 30 सेकंड दीजिएगा भाईजान, मुझे सिर्फ 30 सेकंड जी जी दीजिएगा। बोलिए। उसका नदीम भाई पता है क्या, देखें, ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये ऑन पर्पस होते हैं। ठीक है ना, ये एजेंडे पर होते हैं। उसका काम है, उसने एक दो वीडियोस बनाई हैं, उसका काम है दिन भर मुख्तलिफ ब्रॉड्स पे जाना और मायूसी जो है उसको फैलाना। ठीक है, तो उसको अब हम तो जाहिर है उसी तरीके से, यानी कि एक बयानी का जवाब तो बयानिया से दे सकते हैं ना। तो उसको इनवाइट करेंगे और उसको उस तरीके से हम जवाब देंगे इंशाल्लाह, कि मुतमिन करके भेजेंगे उसको। हाँ, आराम से ना नदीम, इस तरह नहीं करना। हम हमने सबको बता दिया, सबको पता है, ठीक आबिद है ना। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हम दिन रात इधर, चलो जितना हो सकता है, जिससे जो मतलब टारगेट किसी ने अचीव किया या नहीं किया, दिन रात लगे हुए हैं। और वो इधर आके पहले वो बोलता है मैं फलाऊँ फलाऊँ, फिर उसने बोला है कि अगर हो सकता है आप मेरे लिए टिकट के लिए रेकमेंड करें मुझे। ऐसे ही बोला था ना उसने, सुनो ना, सुनो सुनो। मैं टिकट और लेना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा एतमाद उस पे पता है किसने किया था? फहीम भाई ने। मैंने फ़हीम भाई को दूसरे दिन बोला था कि इसको किसी व्हाट्सएप में या किसी ऐसे ग्रुप में ना डालना, बिल्कुल भी ये डाउटफुल बंदा है। फहीम भाई मेरे से नाराज भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो बड़ा चलाए एक दिन। फहीम समझ आई भाई ना भी मेरी चलो बात? इमरान ठीक है, खान की जिस तरह तरह मैं नहीं ट्रस्ट बोलूँगा, करते हैं ना जिस नहीं तरह हर एक पे। आप अगर कन्वेंस करना चाहते हैं, लेकिन उसकी सफाई होनी चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आराम से करेंगे, जैसा ओसी भाई ने कहा है ना, इसी तरह करेंगे आराम से, कोई मसला नहीं। वो जिस ब्रॉड पे भी आपको मिले ना नदीम भाई, जिस ब्रॉड पे भी आपको मिले ना, उसको पकड़ के दो चार धोबी पटके दें उधर। ठीक है ना, उसके बयानियों को। तो भी हम्म। नहीं पता है क्या मसला है। मेरा एक दोस्त है मुल्तान में, वो मैंने ना BFT भाई को बोला था मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। तो जब वो सारा ओपनली है, JS कार के नाम से उसने मेरा ख्याल है कि शोरूम बनाया हुआ है, और हर वीडियो पे वो लिख रहा है। तो उसका इजीली था, मतलब भाई इजीली उसको ट्रेस करना था, मुश्किल नहीं था। और तो सारी एजेंसियों ने इंडोर्स किए हुए हैं बंदे, बहुत सारी एजेंसियों के लोग हैं। ओसी भाई ये आज ना, ओसी भाई आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज एक बंदा है, शायद आप जानते हो उसे, वो कोई जंग का है, मुर्शद चौक, आपने सुना हो उसका कोई है आईडी ना, जी जी, मुर्शद चौक। गुजर साहब अपने, जी बिल्कुल, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, बात करें आप। ओसी भाई आज मैंने उसकी तकरीबन 400 से 500 लोग ना उसे सुन रहे थे। तो मैं उसकी उस पे गया हूँ। तो एक तो पहले वो बड़ा, मतलब कि अब मुझे नहीं पता, मैं इसलिए कोई जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप बेहतर सब लोग जज कर सकते हैं
کہ میں اس کی براڈ پہ گیا ہوں، تقریباً 500 لوگ اس کو سن رہے تھے، اس نے ایک بہت جذباتی خطاب کیا، اور نیچے آگے نا ایک بندے نے کچھ ISI کا لکھا، ISI نا کچھ دن، تو اس کے بعد نا اس کا ایک بدل گیا، یعنی اس کا جو ٹون ہے نا اس کی بدلی، وہ کہتا ہے کہ ہم ہی غلط ہے، وہ کہتا ہے ہم غلط ہے، جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ ہماری عوام کا، عوام کو نا بہت زیادہ وہ کر رہا تھا۔ تو میں نے اسے تھوڑا سا میں نے جب مجھے مائک ملا تقریباً کوئی آدھے گھنٹے بعد، تو میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا کہ مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، ہمیں یہ مطلب کمپنی چاہتی یہ ہے کہ یعنی کہ یہ لوگوں کو مایوس کرے، میں نے کہا اتنی 81% پاپولیرٹی ہے تو ہم لوگوں کو صرف پازیٹیو کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور میں نے کہتا کہ اوورسیز پاکستانی کیا کر رہے ہیں نا، اس طرح پوچھتا ہے، وہ پوچھ رہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی کیا کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو نا صرف باتیں کرتے ہیں، ہم پاکستان میں یہاں پہ کام کریں اور یہ وہ اس طرح نا۔ تو میں نے نا اس کو نا وہ جو ویب سائٹ نہیں ہے اپنی PTI کی نامنظور.com، میں نے کہا کہ آپ سارے اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ جاگے، جتنا آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ابھی PTI کو فنڈز کی ضرورت ہے، آگے ہم نے الیکشن بھی لڑنا ہے۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس نے کہتا ہے آپ نے میرے سے پوچھے بغیر آپ نے یہ ویب سائٹ کیسے مینشن کی ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا یہ میری پرسنل ویب سائٹ نہیں ہے، یہ PTI کی ویب سائٹ ہے، آپ اسے کنفرم کریں، یہ جو ہے نا ڈونیشن کے لیے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، اور مجھے سمجھ آ گئی یہ بندہ کہاں سے آ رہا ہے، اور اس نے مجھے نا ریموو کر دیا وہاں سے نا، یعنی کہ اپنی وہ براڈ پہ سے۔ واسف بھائی پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا، مجھے 2-3 دفعہ میں اس کی براڈ پہ گیا ہوں، لیکن کسی اور ID کے ساتھ، اور تھوڑا سا میں بیٹھ کے سنتا رہا ہوں اس کو۔ بیسیکلی پاکستان میں حالات ایسے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی آزادی سے جو بندہ بات کرتا ہے PTI کے حق میں، ہمیں اس پہ ڈاؤٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی نہ کوئی پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو عوام کی اکثریت ہے اس کو ڈی ٹور کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن اس میں جو سب سے پازیٹیو پوائنٹ ہے نا، سب سے پازیٹیو پوائنٹ ہے، آپ دیکھیں ایک فوج ہوتی ہے نا، ایک منظم فوج ہوتی ہے، اس کا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فوجیوں کو اس چیز کا بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، تو پھر کہتے ہیں جی کہ آپ جیسے صدام حسین کی آپ دیکھیں فوج تھی، اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم آپ نے ڈسٹرائے کر دیا تو فوج ختم ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک پارٹی ہے، مثال کے طور پہ PTI، اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اگر آپ نے ڈسٹرائے کر دیا تو پارٹی ختم ہو۔ لیکن اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جب ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر کوئی جماعت کھڑی ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے اندر یعنی کہ اس کا اگر ایک سینٹرل لیڈرشپ بھی ختم ہو جائے نا، تو عوام اپنی جنگ خود لڑتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ گریلا وار۔ تو ہمیں انشاءاللہ تعالی، ہمیں اگر ہو سکتا ہے، یہ بڑی ہیوی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، کہ سینٹرل لیڈرشپ نہیں بھی ہوگی نا ہماری، ٹھیک ہے، تو بھی فوجی اس بات کا اطمینان رکھیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو کاز ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ عوام خود لڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ سوری میں نے نا ان کو کاٹ دیا تھا جی۔ نائلہ بہن آپ اپنا وہ آرگومنٹ کمپلیٹ کریں پلیز۔ جی بھائی، مجھے کدھر سے میں نے ختم کیا تھا مجھے تو یاد بھی نہیں رہا۔ اچھا اس کہ طرح یہ ہے پیچھے واصف پالیٹکس ہے جی۔ واصف آپ نے سنا ہے یہ جو $275 کا انہوں نے کیا تھا، تو اس کے اوپر IMF نے سوال اٹھا دیا اور یہ واپس 287 پہ چلا گیا۔ تو یہ دیکھیں عابد بھائی، مسئلہ پتہ ہے کہ ڈالر کے ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ڈالر کے ساتھ یہ اسمگلنگ والا ایشو تو ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک ہی ہے نا۔ باقی یہ جو ڈالر کے ساتھ اسحاق ڈار بھی کرتا رہا ہے، اسے کہتے ہیں نا آرٹیفیشلی جو ہے آپ اسے سپورٹ فنڈ ایک کریٹ کر کے جو ہے نا وہ اس کو آپ نے یعنی وہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو ڈالر کا جو ایشو حل ہوگا، جو آپ کی کرنسی کا اس کی ایک ہی اس کی چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے، وہ ہے بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ریسیٹس جو ہے نا آپ کی، اس میں آپ کا بیلنس ہونا چاہیے۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ کے ملک میں جب آپ ایک نیٹ ایکسپورٹر کنٹری ہوگے نا، آپ اپنی امپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹس کرتے ہوگے، تو آپ کے ملک میں زیادہ ڈالرز آئے گے، ٹھیک ہے، ڈالر زیادہ آئے گے، اور آپ کم چیزیں امپورٹ کرتے ہوگے تو آپ کو کم پیسے پے کرنے پڑے گے، زیادہ ڈالر آپ کے آ رہے تو آپ کا سرپلس میں رہے گا،
ٹھیک ہے، آپ کی کرنسی جو ہے نا، آپ کی جو ملک کی کرنسی ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ پیرٹیز ہوتی ہے کنٹریز کے بٹوین نا، انٹرنیشنل پیرٹیز ہوتی ہے کہ مہنگائی کس ملک میں زیادہ ہے، امریکہ میں زیادہ ہے، پاکستان میں زیادہ ہے، اور بھی بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہ بیسک جو ہے نا وہ بیلنس آف پیمنٹ، بیلنس آف ریسیٹس کا مسئلہ ہے وہ سارا نا۔ اب سمپل سی بات ہے، پاکستان جو ہے نا نیٹ امپورٹر کنٹری، ہمیں امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کم کرتے ہیں۔ اب ہمیں جب وہ اسپیشلی جو آئل کی جو ہمیں وہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں اس کے لیے ڈالرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ڈالرز کہتے ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو دوسری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، ایون ہماری جو ایکسپورٹ ہے نا وہ بھی ہماری امپورٹ بیسڈ ہے، یعنی ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو پورا کرنے کے لیے بھی کئی چیزیں، مشینری بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، را مٹیریل بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے بہت سا۔ تو یہ ساری چیزیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا، ہمیں جتنے ڈالر آتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ لانگ ٹرم سلوشن یہی ہے۔ اب یہ شارٹ ٹرم میں کبھی وہ دیکھیں، یہ بڑا مائکرو لیول پہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا واصف انہوں نے جی حفیظ پاشا صاحب نے جو لکھا ہے جی کہ ڈالر 2024 میں ڈالر 345 کا ہوگا، یہ دیکھیں جس طرح ڈالر انہوں نے رکھا ہے، ایسے ہی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب یہ پی ٹی آئی کے دور میں ایک فری فال ہوا تھا نا، انہوں نے پی ٹی آئی پہ، جی پی ٹی آئی نے ڈالر کا اتنا کا، آپ نے جب ایک چیز کو آرٹیفیشلی دیکھیں، یہ مارکیٹ فورسز ہوتی ہے نا جو، وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ سپلائی ڈیمانڈ جو ہے نا سب سے مین چیز ہے۔ سپلائی ڈیمانڈ، اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ عابد بھائی زیادہ ہوگی نا، اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اب جب ڈالر میں واسف بھائی تھوڑا سا جی ایک سر سیکنڈ مجھے دیجیے گا، میں ویسے صرف ایک چیز انجیکٹ کر کے پھر آپ بولیے گا اس پہ۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے پیچھے اردگان کے ساتھ جب تنازع ہوا امریکہ کا، آپ کو یاد ہے نا، کو سے کچھ عرصے بعد جب کو ہوئی، ناکام ہوئی، تو اوور نائٹ انہوں نے جو ٹرکش لیرا تھا اس کو 50% اس کو ڈی ویلیو کر دیا، جی رائٹ؟ اراؤنڈ بالکل ٹھیک ہے ایسے نا۔ اب یہ اس میں مجھے کوئی دنیا کا جو اکانومسٹ ہے مجھے وہ یہ بات سمجھائے کہ اس میں کون سی سپلائی تھی، کون سی ڈیمانڈ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو نہ تو یہ سپلائی ہے اس میں، نہ کوئی اس میں ڈیمانڈ ہے، یہ سارا ٹوٹل فراڈ ہے۔ یہ جو ڈالر ہے نا، یہ جو کرنسیوں کا سسٹم ہے، فوریکس جسے آپ کہتے ہیں، یعنی ایکسچینج ریٹ، یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، ٹوٹل فراڈ ہے۔ یعنی آپ کو جو مارکیٹ فورسز کا نام دیں گے، کبھی کہیں گے جی کہ آپ کی ٹریڈ سرپلس کی وجہ سے ہوا، کبھی کہیں گے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے، سب فراڈ ہے، ٹھیک ہے، بڑی لمبی ڈسکشن ہے۔ لیکن آپ نے کہا نا کہ ہمارے پاس ڈالر، تو آپ سر، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ڈالروں والا تیل لیں؟ آپ گیس آئل اینڈ گیس آپ نے لینی ہے، آپ آرام سے لیں۔ 90% آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ چائنا نے پچھلے مہینے جو ان کی رمبی، ان کی جو کرنسی ہے چائنیز، اس کا کلیئرنس پہلا بینک اسلام آباد میں کھول دیا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب آپ نے اگر چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے تو آپ چائنی کرنسی میں کریں، آئل اینڈ گیس آپ نے لینا ہے ان سے لیں۔ آپ ان کا ڈالر کیوں لیتے ہیں؟ یعنی ان کا تو ڈالر آپ لیں گے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1 کے 300، 1 کے 500، یہ تو تلبیب میں رکھا ہے انہوں نے کمپیوٹر، وہ جیسے مرضی کرتے جائیں گے۔ یعنی کہ میرا مزدور جو 5000 اینٹیں اٹھائے گا، اس کی قدر ان کا مزدور 5 اینٹیں اٹھائے تو اس کے برابر کر دیں گے۔ تو دیٹس بول شٹ۔ تو اوور ٹو یو۔ جی عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جتنا انہوں نے کیا یہ ظلم نہیں کر رہے ہمارے ساتھ؟ جیسے ایل سی کھلے گی، اگر آپ کو ایل سی سے کچھ چیز لینا پڑی تو پھر آپ کیا کریں گے سر؟ پھر تو 500 سے اوپر جائے گا سی۔ سر ایل سی کا مسئلہ پہلے بھی ہوا ہے نا آپ کے ساتھ، سمپل سی بات ہے، آپ کے ملک میں ایل سی، آپ کے ملک سے ایل سی تب کھلوانی پڑتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے سارا، کہ آپ کا ملک کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہو، آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ انہوں نے بند کر دی ہے۔ اور جو اوسی بھائی نے بات کی ہے، دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل، وہ تو ایک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو مونیٹری سسٹم ہے دنیا کا، وہ اس کو یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک آپ کو ایک جنرل بتا رہا ہوں کہ جو سپلائی ڈیمانڈ ہے وہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا یہاں پہ، وہ سب سے مین فیکٹر ہے۔ اگر آپ اس کو اگر آپ ادر کانسٹنٹ رکھ کے دیکھیں، جو کہ نہیں رکھے جا سکتے بیسیکلی، کہ مطلب کہ امریکہ جو ہے یا مونیٹری فنڈز جو ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ چیزوں کو کنٹرول نہ کرے، آپ ایک صرف سپلائی ڈیمانڈ کی بیسس پہ بھی دیکھیں تو پاکستان کا جینون ایشو تو ہے کہ ہمارے ملک میں ایکسپورٹس نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی جب ہمارے ملک میں ایکسپورٹس زیادہ ہوگے تو
ہمارے ملک میں اس کا امپیکٹ تو رہے گا، یعنی جو انٹرنیشنل آپ کہہ رہے کہ مونیٹری فنڈ کا، لیکن وہ مینج ہو جائے گا جب ہم زیادہ پروڈکشن کر رہے ہوگے، ہمارا جی ڈی پی سر پر آپ کا نا کیپٹل. واسف بھائی آپ سے چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں کیونکہ اسی سے بات آپ کی آگے چلے گی. دیکھیں ہمارا جو اکنامکس ہے نا ہماری پاکستان کی ہمارے صرف 1% بندے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے نا. ہمیں اس کے ساتھ یعنی اور ہمارا اگر افرادی قوت کے حوالے سے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور نیچرل ریسورسز کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں، رائٹ. اور دوسرا اگر یعنی سیلف سفیشینٹ اکانومی ہے ہماری ان ادر ورڈس. اور باقی ان کا اگر یہ جو فراڈ ہے، جو ڈالر کا فراڈ ہے، یعنی ڈالر آپ دیکھیں نا 1944 میں جب انہوں نے بریٹن وڈ کیا اس وقت $1 کا 1 ڈالر کا 1 گرام سونا تھا. ٹھیک ہے. آج $70 کا 1 گرام سونا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر 70 گنا جو ہے ڈالر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ڈیپلیکیٹ ہوا ہے، رائٹ. اچھا ہر سال جو اکانومی ہوتی ہے نا، ایک اور آپ کو فراڈ بتاتے ہیں آپ کو، کیونکہ یہ جو پاکستان میں آپ کے سوڈو اکانومسٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا آپ کے، وہ آپ کو کبھی وہ آپ کو وہ والی ایک تھیوری بتائیں گے جو تھیوری ان کو بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ دے ڈونٹ شو یو دی ادر سائڈ آف دی ریئلٹی. ٹھیک ہے. رشیا کی آپ مثال لیں. رشیا کو جو ویسٹرن جتنے بھی ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس تھے، جتنی ان کی اکانومی تھی، اس سے انہوں نے اوور نائٹ سوئچ آف کر دیا. سوئچ آف کرنے سے کیا رشیا ختم ہو گیا. ایران کی اکانومی آپ کے سامنے کا ایران ختم ہو گیا. ہاں کوئی وقت تھا کہ امریکن اکانومی 70% دنیا کا تھی، جیسے آج چائنیز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا ان کا ڈالر تھا، ایوری تھنگ تھی. اب آپ پچھلے سال کی ایک مثال لیں. جو جی ڈی پی ہے پچھلے سال کا، ٹرو جی ڈی پی ہے ورلڈ کا، وہ $3.5 ٹریلین ہے. پوری دنیا کے اندر جو ویلتھ جنریٹ ہوئی ہے سروسز میں یا گوڈز میں. لیکن جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بینکوں نے ٹرانزیکشنز کی ہیں، وہ تقریباً اس سے ڈبل ہیں، رائٹ. یعنی وہ $7 ٹریلین ہے. تو اب آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی کہ ہر 5 سال بعد 10 سال بعد ایک کرائسس آتے ہیں، یورپ میں بھی آتے ہیں، یو ایس میں بھی آتے ہیں. کیا ہو گیا جی؟ انفلیشن ہو گیا. انفلیشن ابھی یہ تقریباً 40% انفلیشن ہوا ہے پچھلے 2 سے 3 سال کے اندر. یورپ یو ایس کے اندر 30 سے 40% انفلیشن ہوا ہے. کیسے انفلیشن ہو گیا جی؟ تو وہ یہ جو ان کی فیک اکانومی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ان کی فیک ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، اس کو جب یہ ری ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس ری ایڈجسٹمنٹ کے اندر پھر آپ کو اپنی کوالٹی آف لائف کے اندر جو آپ کی سیونگز ہوتی ہیں اس سے اپنا آپ یہ ری ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو اٹس اے ٹوٹل، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ورلڈ اکانومی. ٹھیک ہے. ایک مزدور کام کر رہا ہے فیکٹری کے اندر، وہ ایک چیزیں بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ کسی کو سروس دے رہا ہے. یہ تو اکانومی کی بیسکس ہیں. لیکن اس کے اوپر یہ جو مانیٹری سسٹم، یہ ٹوٹل فیک ہے، ٹوٹل فیک ہے. Over to you, sir. وہ آپ کی جی میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل انفلوئنس بالکل ہے اس میں. لیکن آپ دیکھیں رشیا کی بھی آپ نے مثال دی، ٹرکی کی بھی دی. ٹرکی جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی کرنسی کو نا، یعنی اپنی کرنسی کو امپورٹنس دینے کے لیے جو ہے نا، انہوں نے جو بائیلیٹرل ٹریڈس ہے وہ بھی کرنسی چینج کی. انہوں نے یو ایس میں ڈیل کرنا چھوڑ دیا. ٹرکی نے بھی یہی کیا. اور ٹرکی کا آپ کو پتہ ہے، آپ کو بھی مطلب کہ بالکل معلوم ہوگا کہ تقریباً $40 بلین سے زیادہ وہ نا ٹرکی صرف آپ کے ٹورزم سے، یعنی صرف ٹورزم سے کما لیتا ہے. اور جو رشیا ہے، رشیا کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے کس طرح سے، جیسے ہی اس پہ یہ سینکشنز لگی ہے، یہ سینکشنز کے بعد اس نے کس طرح سے بائیلیٹرلی کتنی دنیا سے ڈیل کیا ہے. انڈیا سے اس نے کس طرح ڈیل کیا ہے ربل میں. اور اس کے بعد پاکستان کو اس نے یہ آفر دی جو کہ پاکستان نے بڑی لیٹ ایکسیپٹ کی. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جا کے شاید انہوں نے کوئی، وہ بھی بڑا کہتے ہیں نا کہ ایک اسمال لیول پہ جا کے، جس سے نہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا، نہ آئی تھنک رشیا کو. تو ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت جو وہ ہوا فائدہ، لیکن ان کے لیے اتنا کوئی خاص نہیں ہے، وہ کوئی اتنی بڑی ٹرانزیکشن نہیں ہے. لیکن سمپل سی بات یہ کہ وہ بڑی اکانومیز ہے، وہ کر سکتی ہے یہ ہینڈل. پاکستان کیا، آپ نے بالکل وہ صحیح بات کی کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا، ہم یعنی اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں، اب آپ دیکھیں انڈیا کہاں پہ پہنچ گیا ہے. آئی تھنک انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ 5 ٹریلین پہ پہنچ گئی ہے، اور ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی. اب وہ انڈیا
موسٹ پروبیبلی جو ہے نا وہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا کو بھی وہ کر سکتا ہے جس سپیڈ سے چائنا کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب انڈیا جو ہے، انڈیا کی پاپولیشن چائنا سے زیادہ ہو چکی ہے. اب انڈیا کی پاپولیشن زیادہ ہو چکی ہے. دوسرا، انڈیا کا جو پوٹینشیل ہے نا وہ چائنا سے زیادہ ہے. پوٹینشیل ان اے سینس کہ انڈیا کے پاس جو اوور آل آپ دیکھ لیں ان کی جو یہ آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ان کی دیکھ لے پورا. اور دوسرا، انڈیا کو جو ایڈوانٹیج حاصل ہے چائنا کے اوپر، یعنی ڈیفینیٹلی ابھی چائنا بہت آگے ہے، لیکن میں صرف کہہ رہا ہوں کہ لانگ رن میں کیا کیا چیزیں چینج ہو سکتی ہے. کہ انڈیا کے پاس آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو اوور آل دنیا کے ساتھ تعلقات ہے نا وہ آپ اگر دیکھیں نا وہ چاہے بائیلیٹرل ٹریڈ ہو وہ چائنا سے بہتر طریقے سے اور یعنی بڑے لیول پہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے. اب چائنا کی اپنی پازیٹیوز بھی ہے، ان کے نیگیٹیوز بھی ہے. چائنا کا ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ پوری دنیا سے جو وہ کرتے ہیں، ایک ان کا لینگویج بیریئر بھی وہ جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے. انڈینز کا یہ بیریئر نہیں رہا. اس کا انہیں یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو اوورسیز انڈینز ہے اس کا جو اوور آل آپ دیکھیں کہ ورلڈ جو کہتے ہیں نا کہ پالیٹکس پہ ان کا کتنا زیادہ، جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی یہ اس کے ایجنڈا گروپس وغیرہ جو ہوتے ہیں، یا یہ آپ کہہ لیں کہ جو یہ پریشر گروپس وغیرہ جو بناتے ہیں، لابنگ جو کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ انڈیا کی لابنگ میں اور چائنا کی لابنگ میں آپ کو فرق نظر آئے گا. انڈیا کیوں کر پاتا ہے؟ کیونکہ انڈیا میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کے جو انڈینس ہے وہ ٹاپ کارپوریشنز جو دنیا کی سب سے بڑی کارپوریشنز میں ہیڈ بھی لگے ہوئے ہیں. انڈین جو ہے وہ پرائم منسٹرز بھی بن رہے ہیں. انڈین پریزیڈنٹ اب وہ پھر کہتے ہیں ریپبلکنس کی طرف سے اب وہ دو جو ہے نا وہ انڈینس تک یعنی ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انڈینس کا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ نکی ہیلی ہے اور دوسرا بھی وہ ایک ہے. تو اب یہ چیزیں وہ ہے کہ جو وہ لانگ رن میں وہ چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ وہی ملک کر سکتا ہے جو کہ انٹرنلی جو ہے نا وہ صحیح ایک کہتے ہیں نا ایک فنکشنل ملک ہو. انفارچونیٹلی ہمارا ملک جو ہے نا وہ فنکشنل نہیں رہا. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ کنسسٹنسی آنے ہی نہیں دیتے کسی چیز میں. اب جب آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ چیزیں ہیں ان چیزوں پہ فوکس تبھی ہوگا جب ہمارا سسٹم جو ہے نا، ہمارے ادارے اپنا اپنا کام کرتے رہے گے. ہمارا ملک جو ہے نا، ہماری ڈیموکریسی فنکشنل ہو جائے گی. ہماری ڈیموکریسی ہی نہیں ہے پہلے تو بات ہے، اب اس نے فنکشنل خاک ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یعنی یعنی جو پاکستان کے اکنامک مسائل کی وجہ ہے نا وہ کنٹینیوٹی ہے. یہ چاہے اگر نواز شریف بھی یہ بات کرے تو وہ بھی صحیح بات کرتا ہے، چاہے وہ مطلب کہ خود اس کا ذمہ دار ہے سب سے بڑا کہ جب وہ کمپرومائز کر دیتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کر دیتا ہے. آپ اگر وہ سٹینڈ لے تو شاید وہ کچھ یعنی کہ کہتے ہیں نا کھڑا ہو، لیکن سٹینڈ کیسے لے گا؟ یہ کیونکہ اپنا اچھا واصف بھائی اچھا، مجھے بات ٹائم سنو دیجیے گا ذرا. واصف اور اسی یار اپنی بہنوں کو بھی کچھ خیال کرو. آپ کیا خیال ہے؟ اچھا بھائی، میں نے نا سوری، یہ جو سسٹر تھیں وہ نیچے کیا نام ہے ان کا، ماریا، جی جی یہ ہماری جنہوں نے اپنا شاید کچھ بتایا تھا کہ ان کے یہی تھی نا جو بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ نے. میں سن رہی تھی. اچھا، میں سسٹر ویسے آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، بلکہ سب سے میں پوچھوں گی I'm کہ so اگر sorry. سوری I'm so sorry. میں آپ میرے سے کنٹینیو کر سکتے ہیں. میں تھوڑا یہ جو ڈسکشن چل رہی تھی میں اس پہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اپنے بھائیوں کو. اوکے. It is honest to God, I have no like words how to say. میں پھر بھی یہی کہوں گی, it is a matter of great pride that you all have detailed knowledge and awareness about the ups and downs, threats, challenges of all the Pakistan. Thank you. Well done. MashaAllah. یو ویلکم، نو پرابلم. جی نیلا، آپ اگر ان سے کچھ سوال ہاں جی کرنا مس چاہیں. نالا, جی یس کرتی جی، میں نے بلکہ سب سے ہی پوچھنا، میں نے اسپیشلی ان سے نہیں پوچھنا بلکہ وہ قابلی سسٹر ہیں ان سے بھی، آپ بھائیوں سے بھی، کہ اگر ہسبینڈ اپنی وائف پہ تھوڑی سی جیسے سختی کرتا، میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو گھر سے نہیں مطلب جیسے چلے لباس کو لے لیں، لباس کو لے کے نا سختی کرتا ہے کہ یہ لباس پہننا چاہیے، اس طرح کا پہننے چاہیے، اور وہ اس کی ساری ویسے اس کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اس کو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اپنا لباس اچھا رکھو، یا چلو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کہنا مرد کا ٹھیک ہے یا نہیں، آپ مجھے بتائیں. پھر میں یہ اس طرح یعنی یہ میں یہ نہیں کہتی کہ خالی وہ یہ لباس کا ویسے بھی اس کی ساری مطلب اس کا خیال رکھے، اس کے سارا کچھ مطلب جو بھی اس کا نان نفقہ ہوتا ہے اس کا بھی خیال رکھے. یہ نہیں کہ اب جی بس سختی کر رہا ہے، بس جی سختی کر رہا ہے، ویسے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کبھی پوچھا ہے نہ کبھی کچھ دیا، خرچہ دیا، کچھ بھی نہیں. تو اس چیز کے بعد جی ہاں جی، میں آپ مجھے الاؤ کرتے جی بالکل جو ہسبینڈ ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے، ہمیں ہر اس بات کی طرف سے وہ ہمیں منع کر سکتے ہیں جو شریعت کے اگینسٹ جاتی ہیں، جو شریعت سے ٹکراتی ہیں، اور اس سے آگے کوئی بھی نہیں تجاوز کر سکتا، نہ ہسبینڈ نہ باپ. تو اس لیے میرے خیال کچھ چیزیں ہمارے کلچر میں بھی آ جاتی ہیں، اور جو کلچر ہے وہ بھی مذہب سے ہوتا ہے، کچھ انڈو پاک ہے. تو بھائی ہے جو باپ ہے یا شوہر ہے، اگر وہ ہمیں تربیت کرتے ہیں تو honest to God I'm telling you the truth sister، یہاں جو